السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں بقرہ عید کی نماز کیسے پڑھیں؟ دیکھیے، پورے ہندوستان میں لاک ڈاؤن ہے اور جہاں جہاں بھی لاک ڈاؤن ہے وہاں عبادت خانے بند ہیں۔ صرف اتنی اجازت ہے کہ 4 سے 5 لوگ مل کر 5 وقت کی نماز پڑھ لے رہے ہیں اور اتنے ہی لوگ جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز بھی پڑھ سکیں گے۔ اس سے زیادہ کی اجازت حکومت کی طرف سے نہیں ہے، لہٰذا اگر یہ لاک ڈاؤن بقرہ عید تک برقرار رہتا ہے تو وہی 4 سے 5 لوگ بقرہ عید کی نماز پڑھ پائیں گے، اور بقیہ وہ حضرات جو مسجد نہیں جا سکیں گے، عیدگاہ نہیں جا سکیں گے، وہ شریعت میں معذور سمجھے جائیں گے، یعنی ان پر بقرہ عید کی نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، وہ معذور سمجھے جائیں گے۔ اب ایسی صورت میں وہ لوگ جو بقرہ عید کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے وہ کیا کریں؟ وہ یہ کریں کہ ان کے محلے کی مسجد میں یا عیدگاہ میں جب بقرہ عید کی نماز ہو جائے تو وہ حضرات اپنے اپنے گھروں میں 4 رکعت نماز چاشت کی ادا کر لیں۔ یہ 4 رکعت نماز چاشت کی تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جماعت میں گھر کی عورتوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ جماعت میں گھر کی عورتوں کو کس طرح شامل کریں، ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دی ہے، آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نماز میں عورتوں کو کس طرح شامل کریں۔ بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے ہے کہ جس کی عید کی نماز چھوٹ جائے، فوت ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعت نماز چاشت کی ادا کر لیں۔ ایک سوال اسی کے متعلق یہ آیا ہے کہ جو لوگ بقرہ عید کی نماز مسجد میں جا کر، عیدگاہ میں جا کر نہیں پڑھ پائیں گے تو کیا وہ اپنے گھروں میں بقرہ عید کی نماز قضا کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ چاشت کی نماز نہ پڑھیں بلکہ جس طرح عید کی نماز، بقرہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح اپنے گھروں میں بقرہ عید کی نماز قضا کر لیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے ان کے لیے؟ دیکھیے، اس کا جواب سننے سے پہلے کچھ باتیں سننا نہایت ضروری ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ 4 امام کو فالو کرتے ہیں۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ماننے والوں کو حنفی کہتے ہیں۔ امام اعظم کے فالوور سب سے زیادہ ہیں۔ دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ماننے والوں کو مالکی کہتے ہیں۔ تیسرے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ماننے والوں کو شافعی کہتے ہیں۔ چوتھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ماننے والوں کو حنبلی کہتے ہیں۔ تو امام اعظم کے علاوہ دیگر جو 3 ائمہ ہیں، ان کے نزدیک اگر عید کی نماز کسی کی چھوٹ جاتی ہے تو وہ گھر میں عید کی نماز، بقرہ عید کی نماز قضا کر سکتا ہے۔ وہ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کو دلیل بناتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید کی نماز چھوٹ گئی تو انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور جس طرح عید کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح عید کی نماز کی آپ نے قضا فرمائی۔ تو یہ 3 ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو وہ اپنے گھر میں عید کی نماز، بقرہ عید کی نماز کی طرح نماز پڑھ سکتا ہے، قضا کر سکتا ہے۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کسی کی عید کی نماز فوت ہو جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعت نماز چاشت کی قضا کرے، کیونکہ عید کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ امام اعظم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو دلیل بناتے ہیں کہ مصنف ابن ابو شیبہ میں، مصنف ابن عبد الرزاق میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت منقول ہے کہ اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو وہ 4 رکعت نماز قضا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی طرح ہیں، تو ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پر رہو گے۔ تو 3 امام، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ حضرت انس کے فعل کو دلیل بناتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو دلیل بناتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ لہٰذا جو ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں، یعنی مالکی، شافعی، حنبلی ہیں، انہیں چاہیے کہ جب ان کے محلے میں عید کی نماز ہو جائے تو وہ اپنے گھروں میں 2 رکعت نماز اسی طرح قضا کریں جس طرح عید کی نماز پڑھتے ہیں،
और जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मानने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, हनफ़ी हज़रात हैं, उन्हें चाहिए कि जब उनके मोहल्ले में ईद की नमाज़ हो जाए तो वो 4 रकात नमाज चाश्त की अपने अपने घरों में पढ़ लें। दोनों का मौक़िफ़ सही है, किसी को भी एक दूसरे पर लान तान करने की इजाज़त नहीं है। बकरा ईद ही के मुताल्लिक एक सवाल ये भी है कि जो लोग मस्जिद जाकर या ईदगाह जाकर बकरा ईद की नमाज़ नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या वो अपने घर के अंदर या बिल्डिंग के छतों पर बकरा ईद की नमाज़ कायम कर सकते हैं? क्या ऐसा करना जायज़ होगा? तो देखिए, इसका जवाब ये है कि ईद उल फित्र और बकरा ईद दोनों नमाज़ों में एक शर्त है इज़्ने आम, यानी जो भी ईद की नमाज़ कायम कर रहा है उसकी तरफ से सारे मुसलमानों को इस बात की इजाज़त होनी चाहिए कि अगर वो वहाँ आकर ईद की नमाज़ पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। लेकिन इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है उसकी वजह से ये शर्त यानी इज़्ने आम पाई नहीं जाएगी। वो इसलिए कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन है, धारा 144 नाफिज है। हुकूमत की तरफ से किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि 4 से 5 लोगों से ज़्यादा कहीं एक साथ जमा हो। तो जब 4 से 5 लोगों से ज़्यादा किसी जगह पर जमा नहीं हो सकते तो इज़्ने आम कैसे पाया जाएगा? यानी आप चाह कर भी इज़्ने आम नहीं दे सकते। और अगर आप देते हैं, सबको ये इजाज़त देते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर, हमारे घर आकर, हमारे बिल्डिंग की छत पर आकर बकरा ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो ये कानूनन जुर्म ठहरेगा और इसकी वजह से आपको और दीगर मुसलमानों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और हर वो काम जो कानूनन जुर्म हो, जिसके करने पर मुसलमानों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, ऐसे काम की शरीयत इजाज़त नहीं देती। फतावा रज़विया में आला हज़रत ने इसकी सराहत की है। और ऐसा भी नहीं है कि कहीं पर ईद की नमाज़ हो ही नहीं रही है, ईद की नमाज़ किसी को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। मसाजिद में, ईदगाह में ईद की नमाज़ हो रही है, लेकिन कुछ कम लोगों के साथ हो रही है। हुकूमत अपने गुमान में ये हमारी सेहत का ख्याल रखने की वजह से ये कानून नाफिज की है। इसलिए आप हजरात अपने घरों में या बिल्डिंग की छतों पर बकरा ईद की नमाज़ कायम ना करें, क्योंकि बकरा ईद की नमाज़ सही करने के लिए इज़्ने आम देना पड़ेगा और इज़्ने आम आप दे नहीं सकते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।